بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت موجود ہوں پلوگا ویلی کے اندر اور کلام سے آگے تقریباً گھنٹے ڈیڑھ کا یہ راستہ ہے، تو ادھر ماؤنٹینس کے اور کلام کے درمیان میں آتی ہے یہ ویلی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہاں پہ برف جو ہے اتنی زیادہ جمی ہوئی ہے، پانی ویسے اکٹھا ہوا سارا اور وہ تھوڑا نیچے گرتا بھی رہا، تو وہ گرتا ہوا پانی بھی ایز اٹ از جو ہے وہ فریز ہو گیا ہوا ہے۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اوشو، مٹلتان، پلوگا، چشمہ، آبشار، مہونڈر لیک، سیف اللہ، نصر اللہ، یہ کسی انسان کے نام نہیں، یہ کلام میں موجود جھیلوں اور سیاحتی مقامات کے نام ہیں۔ پاکستان کے زیادہ تر سیاحتی مقامات سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے صرف موسم گرما میں ہی کھلتے ہیں، جیسے ناران، کشمیر اور سکردو اور گلگت کے دیگر بالائی علاقے سردیوں میں بند ہو جاتے ہیں، یا کھلے بھی ہوں تو سیاح بہت ہی کم ان دور دراز مقامات کا وزٹ کرتے ہیں۔ لیکن سوات پورے سال اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سیاحوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ سوات کے مشہور شہر کلام کے کون کون سے مقامات بند ہوتے ہیں اور کون سے مقامات تک آسانی سے جایا جا سکتا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ایک دن مالم جبہ میں انجوائے کرنے کے بعد کلام پہنچتے ہیں تو رات ہوٹل میں سٹے کریں، کلام بازار کا چکر لگائیں۔ میں نے بھی یہ کوٹ کلام بازار میں ہی فہیم بھائی سے لیا تھا، ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے۔ یہاں پہ کسی قسم کے جو ہے وہ کوٹ لگے ہوئے ہیں، تو ان کی شاپ کے اوپر اور کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ جی فہیم بھائی، بھائی ہمارے شاپ میں تو یہ تو سب سے پہلے ہمارا ٹریڈیشنل ریڈی ہے یہاں کا، یہ بھی مل جاتی ہے۔ ہمارے پاس افغانی سوٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس بچوں کے افغانی سوٹ بھی ہوتے ہیں اور شال وغیرہ بھی ہمارے پاس مل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا دکان اس سائڈ پہ کیمرہ دیتے ہوئے، تو شال وغیرہ بھی مل جاتا ہے، بیگ وغیرہ، جیکٹ وغیرہ سب چیزیں ہمارے پاس مل جاتے ہیں۔ کلام سے آگے سارا راستہ 4x4 گاڑیوں میں ہی ہوتا ہے۔ کلام بازار سے آسانی سے گاڑی آپ کو مل جاتی ہے۔ یہاں زیادہ تر جیپ کی جگہ لگژری پراڈو اور لینڈ کروزر ہی چلتی ہیں، جن میں 7 بندے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ کلام بازار سے نکلتے ہی تھوڑی دیر بعد اوشو کا گھنا جنگل شروع ہو جاتا ہے، جس کے درمیان میں پرانے وقتوں میں درختوں کو کاٹ کر سڑک کا راستہ بنایا گیا ہے۔ یہ برف باری سے پہلے کے مناظر ہیں۔ جن دنوں برف باری زیادہ ہوتی ہے تو کلام آنے سے کہیں پہلے برف شروع ہو جاتی ہے، جبکہ کلام سے آگے دسمبر کے آخر سے لے کر مارچ اپریل تک یہاں برف کا ہی ڈیرا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کلام سے آگے بیابان اور سنسان راستہ ہوگا، لیکن کچھ دیر کے بعد اوشو کا گاؤں آ جاتا ہے۔ یہاں اچھی خاصی آبادی رہتی ہے اور راستے میں پیٹرول پمپ بھی آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مقام مٹلتان کا گاؤں ہے۔ یہاں بھی کافی آبادی ہے۔ ایک طرف تو اونچے اونچے پہاڑ، دوسری طرف دریائے سوات آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ آج کل تو یہ علاقہ مکمل طور پر برف سے ڈھک چکا ہے۔ مٹلتان کا گاؤں کراس کرنے کے بعد پلوگا ویلی آ جاتی ہے۔ کلام سے پلوگا ویلی کا تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا مسلسل سفر ہے۔ یہاں آپ کو کھانا، چائے، پکوڑے اور خاص طور پر ٹراؤٹ فش بھی مل جاتی ہے۔ دریا سے ڈائریکٹ مچھلی پکڑنے کی اجازت تو نہیں، لیکن یہاں چھوٹے چھوٹے فارم بنے ہیں جہاں سے آپ خود بھی ٹراؤٹ پکڑ سکتے ہیں۔ ابھی صرف 2000 روپے کلو مل رہی تھی، اور وہ بھی پکا کے۔ ٹراؤٹ مچھلی کی خاص بات یہ ہے، یہ دریا کے تند و تیز پانی میں بھی مخالف سمت میں چلتی ہے اور اس کی تاثیر کافی گرم ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم نے یہ ٹور مکمل کیا، ہمارے آنے کے بعد یہاں اتنی زیادہ برف باری ہوئی ہے کہ یہ جگہ اب بالکل سفید ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی دریا کے ساتھ کافی برف پڑی ہے۔ چھوٹے موٹے جھرنوں کو پار کرنے کے لیے یہاں ٹپیکل طریقہ سے لکڑیوں کا پل بنایا گیا ہے، جسے نہ صرف دریا پار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں اس کا زیادہ مصرف تصاویر اور ویڈیوز بنانے میں کیا جاتا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ لوکیشن ہی اتنی زبردست ہے۔ پلوگا ویلی میں آئے ہمارے چینل کے ناظرین سے ملاقات بھی ہوئی۔ السلام علیکم. Today I'm here at the Ploga Valley with Trotter Pakistan. I would like to thank a bundle of thanks to Mr. Shumail, who is actually leader of this trip. And I've just seen the video on YouTube, and then I come to know that I should try this Trotter Pakistan trip.
and it was my first experience, and it was really amazing. You can see the place, you can see the atmosphere. It's like a family visit. ہم لوگ فیصل آباد سے آئے ہیں، مسعود ٹیکسٹائل مل کا ہمارا گروپ آیا ہے، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزہ آیا. کل ہم گبی جبا گئے تھے، وہاں بہت اچھی سنو فال ملی ہے ہمیں. یہ ہمارے سارے کولیگس. سڑک سے لے کر دریا تک ابھی بھی برف جمع ہے، اور رات کے وقت تو سردی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ زمین پر چلتا پانی بھی جم جاتا ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی جو سنو فال ہے وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اور بادل بھی جو ہے چاروں طرف بن گئے ہیں. ابھی تو خیر دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو امید کافی ہے کہ یہ آج بھی کافی جلد سارا جو ہے کافی 1-1.5 فٹ جو اس میں یہاں پہ سنو پڑ جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ ساتھ ہی برف کے پانی جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن پانی کی اوپری سطح بھی ہے یہاں پہ بھی جمی ہوئی ہے، وہ بھی برف میں تبدیل ہوگی ہے. رات کو تو یہ تقریباً کمپلیٹلی جم جاتا ہے چلنے والا پانی بھی، اور ابھی سے چونکہ دن ہے اور ہلکی پھلکی دھوپ نکلی ہے تو آہستہ آہستہ جو اوپری تہ ہے وہ پگھل جاتی ہے. تو ٹھنڈ بھی کافی زیادہ شدید ہے. کلام سے چونکہ آگے ہے اور ایلیویشن بھی اس کی زیادہ ہائی ہے سی لیول سے، تو ٹھنڈ بھی یہاں اس حساب سے مائنس کے اندر زیادہ ہوتی ہے. رات کو یہاں رہنا بہت زیادہ موٹے کمبل ہیٹر کے بغیر رہنا کافی مشکل ہے. ہوٹل تو یہاں پہ بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن کوشش کریں بحرین رہیں. اگر چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے تو اسپیشلی آپ بحرین میں رہیں، کلام بھی نہ رہیں. وہاں پہ بھی بہت زیادہ مائنس میں چلا جاتا ہے، 13-14 کے قریب ٹیمپریچر. تو چھوٹے بچوں کے لیے خاصی مشکل ہوتی ہے. ہوٹل کا کیا کر سکتے ہیں کہ ہوٹل کے پائپوں کے اندر بھی ایون جو ہے وہ پانی جم جاتا ہے. جب آپ کا -12-15 ٹیمپریچر ہوگا تو گیزر بھی بڑی مشکل سے ہی 1-2 قطرہ کر کے چلتے ہیں، وہ بھی کام مشکل ہی کرتے ہیں. تو ہوٹل والے بھی اکثر جو وہ گرم پانی جو ہے وہ آپ کو بالٹیوں کے اندر ہی دیتے ہیں، تاکہ کم از کم جو ہے وہ گرم پانی آپ کے پاس پہنچ جائے. وہ ہوٹل اچھا ہو یا درمیانہ ہو یا نارمل ہو، تو -15 تو سب کے لیے سیم ہی ہوتا ہے. سردی کی شدت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ٹراؤٹ فش فارم والے مالکان چھوٹے پونڈز کو کور کر کے جاتے ہیں. اگر یہ کور کر کے نہ جائیں تو ان کا پانی بھی جم جائے گا اور اسی پانی میں ٹراؤٹ مچھلیاں بھی جم جائیں گی. اب یہ مچھلیاں برف میں ہائبرنیٹ ہو جاتی ہیں یا مر جاتی ہیں، اتنی تحقیق تو نہیں کی، لیکن اگر پونڈ کی اوپری سطح برف سے ڈھک جائے تو نیچے پانی نہیں جمتا اور یہ مچھلیاں پانی میں ضرور رہ سکتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فش پونڈ کو کور کرنے والے جنگلے پر برف کلفیوں کی طرح باقی ہے. پلوگا ویلی میں ایک طرف جنگل، دریا اور دوسری طرف کھلا میدان ہے اور آبادی بھی ہے. زیادہ برف باری کے دوران یہاں کے نظارے بالکل بدل جاتے ہیں اور آگے جانے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. زیادہ تر آنے والے سیاحوں کا سوال ہے کہ پلوگا ویلی کھلی رہتی ہے یا نہیں. تو چلیے یہاں کے رہائشیوں سے ہی بات کرتے ہیں تاکہ آپ تک ڈائریکٹ انفارمیشن پہنچ سکے. پلوگا ویلی تو 12 مہینے کھلے رہتے ہیں، یہ تو کبھی بند نہیں ہوتے. جو ابھی دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری میں بھی جب سنو فال پڑیں گے تو چیز کا روڈ بند ہو جائیں گے تو لانگ سلینڈنگ ہو جائیں گے. سلینڈنگ ہونے کے اس کے باوجود یہ سارے ایسے پوائنٹ چلیں گے، وہ پوائنٹ بند ہو جائیں گے. بس بھی بہت زیادہ آ رہا ہے، لیکن ہمارا روڈ کا مسئلہ ہے. روڈ بن جائیں تو اور بھی بڑھ جائیں گے. یہاں پہ ایسے بھی پڑ جاتے ہیں 5-6 فٹ یہاں پہ پڑ جاتی ہے، اور ماڈرن چیز میں جو ہے 10-12 فٹ سے آگے ہوتے ہیں. وہاں پہ 5 فٹ ہوں گے تو یہاں پہ 2 فٹ ہوں گے. اور نیچے کالم میں پھر فٹ ہوں گے. ایسے کم ہوتے جا رہے ہیں. زیادہ پرانے وقت میں زیادہ پڑتی تھی، ابھی یہاں پہ اتنا نہیں ہے. 2 سال پہلے ہمارے اپنی باتیں ہیں، 2 سال پہلے یہاں پہ اتنا برف ہوتی تھی کہ ہم لوگ بھی یہاں کا گاؤں جو ہے، گاؤں کا لوگ یہاں پہ سب کچھ اسٹاک کر رہا تھا. کھانے کی چیزیں جو ضرورتیں چیزیں ہوتی تھی وہ یہاں پہ اسٹاک کر رہا تھا. ظاہر سی بات جو مریض ہو وہ بہت زیادہ بیمار ہو، اس کے لیے پھر وہاں سے بھی عوام آ رہی تھی، یہاں سے بھی عوام جا رہے تھے. راستہ بنا کے اس کو پیادہ لے کر جانا تھا، چرپائی میں ڈال کے. اچھا اتنا مشکل ہوتا تھا؟ اتنا مشکل ہے. ابھی تو یہاں پہ بھی روڈ کھلا ہوا ہے. سارے سیزن میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. ابھی سردیوں میں تو بالکل بند ہی نہیں ہوتے. زیادہ سے زیادہ یہاں پہ برف پڑتی ہے، تقریباً 5-6 فٹ برف پڑتی ہے. اچھا پھر بھی آ جاتی ہے؟ جی 4x4 یہ جیپیں، یہ لینڈ کروزر جیپیں ہیں، تو یہ اس کو پھر یہ ٹیروں کو چین لگاتے ہیں. 5-6 فٹ میں یہ ایزی چل سکتی ہے. اب تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں 5 فٹ برف بھی ہو جائے تو لوگ یہاں آتے ہیں، اور خاص طور پر برف دیکھنے ہی یہاں آتے ہیں. اب جو لوگ آپ کو یہاں لا سکتے ہیں ان سے بھی بات کرا دیتے ہیں.
मैं अभी पलोगा वैली में खड़ा हूँ। अगर आपने कलाम माउंटेन झील वगैरह विजिट करने है तो हमारे पास जीप है। नंबर है मेरा 0314 970 2334। और जीप कौन सी है? TZ प्राडो है मेरे पास, नया मॉडल प्राडो TZ है। अभी जो आप खुले मैदान देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर जनवरी फरवरी में बर्फ़ से ढक जाएंगे और सियाहों की तफरीह के काम आते हैं। अब पलोगा वैली से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। दोबारा लैंड क्रूज़र में बैठकर बाहर के नज़ारे शानदार नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में तरह निकाल देने वाली लैंड स्लाइडिंग का एरिया है। और दूसरी बात ये कि यहाँ ट्रैफिक अक्सर ही ब्लॉक रहती है, तो आपको चाहते ना चाहते हुए भी यहाँ रुकना पड़ता है। हर थोड़ी देर के बाद पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं। एक तरफ तो ऊंचा भुर भरा पत्थरों से भरा पहाड़ है, दरमियान में हम और नीचे खाई और ऊपर से ट्रैफिक ब्लॉक, तो यहाँ इसे अल्लाह अल्लाह करके झेलना ही पड़ता है। एक भी गाड़ी फंस जाए तो लंबी लाइन काफ़ी देर तक रहती है। थोड़ी देर लगी लेकिन यहाँ से हम निकल ही गए। आगे वाकई लैंड स्लाइडिंग हुई थी और सिर्फ एक गाड़ी गुजरने का ही रास्ता था। लैंड क्रूज़र बड़ी आसानी से बड़े बड़े पत्थरों को अबूर करके निकल जाती है। इस खतरनाक एरिया को क्रॉस करते ही आबशार आती है। इस वक्त इसे दूर से देखा जा सकता है कि आबशार का पानी जम चुका है। ये कुदरत का हसीन नज़ारा है कि ऊपर से गिरता पानी भी अपनी गिरती हुई हालत में फ्रीज़ हो चुका है। कुछ अभी भी रवां है और जीप को भी सड़क से गुजरने के लिए आबशार के बर्फीले पानी से ही गुजरना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ रुके नहीं, सिर्फ गुजरते गुजरते वीडियो ही बनाई। अगर आप यहाँ आएँ तो इस जमी हुई आबशार को बिल्कुल मिस ना करें, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं। हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं बर्फ़ भी बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर के बाद एक और जगह चश्मा आती है। चश्मे पर अभी ताज़ा बर्फ़ पड़ी हुई है, तो पहले से कदरे बेहतर बर्फ़ मिल गई है। दूर दराज इलाकों से आए सयाह एक दूसरे को बर्फ़ के गोले मारकर खुश होते हैं और अपना टूर यादगार बनाते हैं। चश्मे की दूसरी साइड दरिया है और दरिया की तरफ भी बर्फ़ के ढेर लगे हैं। कुछ सयाह इस तरफ खेल कूद कर रहे हैं। कलाम से माउंटेन जाते हुए रास्ते में पहले आपको मटरतान आबशार, दूसरी पलोगा वैली जो वो भी जमी हुई थी, और ये तीसरी जगह है ये चश्मा है। कुछ दिनों तक ये जो अभी आगे मौसम भी बना हुआ है तो ये बर्फबारी से बिल्कुल ज़्यादा ढक जाएगा, मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर भी आना। इतनी ज़्यादा बर्फ है वो आप देख लें कि पानी नीचे जो गिर रहा था वो भी वहाँ पे जम गया हुआ। तो इसके पानी के अंदर कुछ इस किस्म की मादनियात और इस किस्म की चीज़ें ऊपर उठाई जाती हैं जो ऊपर पहाड़ों से निकल के गुजरता हुआ मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से आता है। तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर शिफा रख दी हुई है। चश्मा के बाद अगला पॉइंट माहुंडर लेक है। अगले एपिसोड में हम यहाँ की 3 मशहूर तरीन और ख़ूबसूरत तरीन झीलों तक लेकर जाएंगे जिनके नाम इंसानों के नाम पर हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। घर बैठे ही पाकिस्तान की सियाहत से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ट्रॉटर पाकिस्तान, और हमारे साथ आने के लिए, टूर करने के लिए कॉल कीजिए हमारे नंबर पर।